فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ فرشتے نے اس کی باڈی پر ہاتھ پھیر دیا، وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی۔ فرشتے کو فرشتہ کیوں کہتے ہیں؟ فرشتے انسانوں سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ مختلف شکلیں اپنی بدلتے ہیں۔ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، کسی کے ذمے روح قبض کرنا ہے، اور بہت سے فرشتے عذاب پر بھی مامور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں محمد ابراہیم اتاری، اور آج سے ہم ایک ویب سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام دا ہڈن ورلڈ پارٹ 2 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے دا ہڈن ورلڈ کا پارٹ 1 کیا تھا جس میں جنات کا ذکر کیا تھا۔ اس سیریز میں جنات کا ذکر اس کثرت سے نہیں ہوگا، یہ سیریز فرشتوں کے متعلق ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتوں کے حالات، ان کی ڈیوٹیز اور ان کے حیران کر دینے والے واقعات اور ان کی طاقت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں جو وحی لے کر آتے تھے وہ فرشتے کون تھے، ملک الموت کس فرشتے کا نام ہے، فرشتوں کے سردار کون ہیں، نکیرین کس کو کہتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ کون ہے، دریاؤں پر مقرر فرشتہ کون ہے، اور مخلوق تک روزی پہنچانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے، حاملین عرش کون اور کتنے ہیں۔ اس طرح بیت المعمور اور کعبۃ اللہ سے متعلق فرشتوں کی جماعتیں اور بہت کچھ آپ اس ویب سیریز میں جان سکیں گے، تو آپ ضرور اس ویب سیریز کو آخر تک ملاحظہ کیجیے۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ایک واقعے سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برص کا مریض، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ برص کے مریض کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد یعنی اسکن پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کی باڈی پر ہاتھ پھیر دیا، وہ بیماری اس سے ختم ہو گئی، اس کا کلر بھی اچھا ہو گیا اور اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اس وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کے بال نہیں تھے، اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ چیز جاتی رہی جس سے لوگ اسے گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال اگائے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے یعنی پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیر دیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے جانور اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک کے اونٹوں میں، دوسرے کی گایوں میں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اس برص کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برص کی حالت میں آیا اور اسے آ کر کہا، میں ایک غریب اور مسکین شخص ہوں، میرے پاس زیادہ راہ یعنی سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے، اور واپس جانے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ دیا، اچھی جلد دی
اور تجھے مال بھی دیا، میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو برس کا مرض تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچتا رہا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پہلی صورت میں آیا اور اسے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح اسے جواب دیا، یعنی جھوٹ بولا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ یعنی پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس کی پہلی حالت یعنی اندھا بن کر آیا اور کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی ذات سے امید، اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ پاک کی قسم تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، ہم تو تینوں شخصوں کا امتحان لے رہے تھے، تیرے لیے اللہ کی رضا اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی برس والے اور گنجے کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس اسٹوری سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کو کبھی اپنی مال کی چاہت اور محبت میں اتنا غافل نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرانے حالات اور اپنی اوقات ہی کو بھول جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانوں سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک واقعہ، لیکن ہم آتے ہیں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ فرشتے کو فرشتہ کیوں کہتے ہیں۔ دراصل فرشتہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو ملک کہتے ہیں اور ملک کی جمع ملائکہ ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں اینجل۔ فرشتوں کو ملائکہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے پیغامات اس کے مقبول اور مقرب بندوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے درمیان واسطے اور وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر بات کی جائے فرشتوں کی حقیقت کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا، تو سنیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور یہ نوری اجسام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے کہ یہ مختلف شکلیں اپنی بدلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ ویورز، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ کی یہ نوری مخلوق، اس کی خوراک کیا ہے؟ واٹ دا ایٹ، واٹ دا ڈرنکنگ، یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ تو جان لیجیے کہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ یہ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے تسبیح کو ایسے ہی مقرر کر دیا ہے جیسے انسانوں کے لیے سانس کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی فرشتے رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب کریم فرماتا ہے اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ
اس کی پاکی بولتے۔ عام انسان فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ عام انسان کی آنکھ صرف ڈینس اور مٹیریل اجسام کو دیکھ سکتی ہے اور اممیٹیریل ڈیلیکیٹ تھنگس نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ عام انسانوں اور عام نظروں کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے وہ ولی جن کی باطنی نگاہیں روشن ہو چکی ہوتی ہیں، وہ تو نہ صرف فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے ڈیفرنٹ بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ بات خاص طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فرشتے کسی نیکی کی قوت کا نام نہیں، بلکہ یہ مستقل اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اور ان کے وجود کو ماننا ہمارے ایمان کا پارٹ ہے۔ ان کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں کو۔ اگر بات کی جائے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں تو یہ آپ جان کر سرپرائزڈ ہو جائیں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، 1/10۔ جی ہاں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ خشکی کی جو مخلوقات ہیں وہ سمندری مخلوقات کا 10واں حصہ ہے، اور ان کا مجموعہ یعنی خشکی اور سمندری مخلوقات کو اگر جمع کریں تو یہ فضائی مخلوقات کا 10واں حصہ، اور ان سب کا مجموعہ آسمان دنیا کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور ان سب کا مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح 7 آسمان تک فرشتوں کی تعداد ہے، اور ان سب کا مجموعہ ان سب کو جمع کر دیں تو یہ کرسی کے فرشتوں کی تعداد کا 10واں حصہ ہے، اور اس کا مجموعہ حاملین عرش کے فرشتوں کی تعداد کا 10واں حصہ ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کتنی اللہ کی مخلوق، یہ جو فرشتے ہیں اللہ نے کتنی بڑی تعداد میں پیدا کیے ہیں۔ ایک روایت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس میں جبریل داخل ہو کر اپنے پر جھاڑتے ہیں تو اللہ ان کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ان روایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے، لیکن ایکچوئل تعداد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں لشکر سے مراد فرشتے ہیں جن کی تعداد صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ایک روایت میں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ ہو۔ اور وہ کرتے کیا ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ فرشتے چونکہ اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہیں، لہذا انہیں ہماری طرح بھوک، پیاس اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اگر قیام کی حالت میں کھڑے ہیں نا تو قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے، اگر وہ سجدے میں ہیں تو اسی حالت میں رہیں گے۔ قیام، رکوع، سجود، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں، اور وہ ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں ہمہ مصروف ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور تا قیامت تک وہ اسی کنڈیشن میں رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں کہ انسانوں کے ساتھ موجود فرشتوں کی تعداد کی تو ہر انسان کے ساتھ 20 یعنی 20 فرشتے موجود ہیں۔ ایک نیکی لکھنے پر اسائنڈ ہے جبکہ ایک گناہ لکھنے پر مامور ہے۔ 2 فرشتے انسان کے آگے پیچھے رہتے ہیں جو ہر وقت انسان کے حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کی پیشانی کو تھامے ہوئے ہے تو 2 فرشتے ہونٹوں پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے، جن کا کام صرف ہونٹوں سے نکلنے والے درود و سلام کو محفوظ کرنا ہے۔ ایک فرشتہ منہ پر مامور ہے جو منہ کو سانپ کے داخل ہونے سے بچاتا ہے، اور 2 فرشتے ہماری آنکھوں پر مقرر ہیں۔ یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں۔ یہ دن کے فرشتے ہیں، پھر اسی طرح رات کے فرشتے۔
الگ ہیں، تو اس طرح ان کی تعداد 20 تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 20۔ تو ڈیئر ویورز، اللہ پاک کے معصوم یہ مخلوق یہ ہر قسم کی صغائر اور کبائر یعنی چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ نہ تو یہ جان بوجھ کر، نہ بھول سے یا بائی مسٹیک یہ گناہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ تو وہی کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ان سے اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ بعض کے ذمے حضرات انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں وہی لانا تھا، کوئی پانی برسانے پر مامور ہے، کوئی ہوا چلانے کی ڈیوٹی ہے، کسی کی ذمہ داری روزی پہنچانے کی ہے، تو کسی فرشتے کی ذمہ داری ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے کی ہے۔ اور بعضوں کا کام کیا ہے؟ بعضوں کا کام مردوں سے سوال کرنا ہے، کسی کے ذمے روح قبض کرنا ہے، اور بہت سے فرشتے عذاب پر بھی مامور ہیں، اور کسی کے ذمے سور پھونکنا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو یہ ملائکہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہم نے ملائکہ کا مطلب ویورز جان لیا اور ان کی حقیقت کو بھی پہچانا کہ یہ کس سے بنائے گئے ہیں اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ایکچوئل ان کی تعداد اللہ کریم ہی جانتا ہے، ہم ان کی اصل تعداد نہیں جانتے۔ تو ویورز، آج کے اس اہم ایپیسوڈ میں فرشتوں کے متعلق آپ نے بہت کچھ جانا۔ آخر میں ہم جو آپ کو بتانے لگے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ہماری ویب سیریز کا اہم پارٹ ہوگا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو فرشتوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتائیں گے جو کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ جسے بولنے، ماننے یا یقین رکھنے سے ہمیں ہر صورت سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہوں گی جن سے نہ بچنا ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتہ تو ایک نیکی کی قوت کا نام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مشہورہ میں بھی فرشتوں کا وجود کا ذکر آیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کمنٹس کے ذریعے ویورز آپ اپنی آراء اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔